بچوں کو بھوکا سلا دیا اور چراغ بجھا دیا اور تینوں کٹھے بیٹھ گئے. یہ دونوں میاں بیوی منہ ہلاتے رہے اور مہمان کھاتا رہا، چونکہ روٹی تھوڑی تھی. وہ پیٹ بھر کے کھا گیا. صبح جب مسجد میں آیا نماز پڑھنے تو قرآن پہلے آ چکا تھا. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. اللہ کے کچھ محبوب بندے ایسے ہیں جو اوروں کو ترجیح دیتے ہیں حالانکہ خود بھوکے ہوتے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں بچے بیمار ہو گئے تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بیٹا کوئی منت مان لو. تو دونوں نے روزے کی منت مانی. تو گھر میں کچھ تھا نہیں تو شمعون یہودی سے کچھ اون لے کر آئے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صاف کیا تو کچھ تھوڑے جو ملے اس کو پیس کر انہوں نے روٹیاں بنائیں اور افطاری کے لیے سامنے رکھا اور بیٹھے تھے کہ آواز آئی مسکین ہوں اللہ کے نام پر کچھ دو. تو میاں بیوی نے دونوں کو دیکھا اور دونوں روٹیاں اٹھا کے اس فقیر کو دی تھی. اپنے لیے ایک نوالا بھی نہیں بچایا. اگلے دن پھر روزہ رکھا اور شمعون یہودی سے وہ اون لے کر آئے، صاف کیا، کھانے پر بیٹھے. آواز آئی یتیم ہوں اللہ کے نام پر کچھ دو. تو دونوں روٹیاں اٹھا کر ان کو دے دی، پانی پہ روزہ رکھا. اگلے دن پھر ایسا ہوا، پھر کھانے پر بیٹھے، پھر آواز آئی قیدی ہوں اللہ کے نام پر کچھ دو. دونوں روٹیاں اٹھا کے ان کو دے دی. اور چوتھے دن بے حال ہو گئی تو اللہ کے نبی آئے تو گلے لگایا، رو پڑی. تو اللہ نے اسے قرآن اتارا یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا کہ میرے کچھ بندے ایسے ہیں جو خود بھوکے ہوتے ہیں لیکن کھانا کھلاتے ہیں مسکینوں کو، یتیموں کو، قیدیوں کو. یقیناً یہ درجہ نہ ہم اس پہ آ سکتے ہیں، نہ یہ مطلوب ہے، لیکن اتنا ضرور ہے کہ ہم جب اپنی ضرورتیں پوری کریں، خواہشات پوری کریں تو غریب کو یاد رکھیں، غریب کی دعا لیں. کتنے غریبوں کی بچیوں کے ہاتھ پیلے ہو جائیں گے. جب مالدار بخیل ہوتے ہیں اور غریبوں پہ خرچ کرنا چھوڑ دیتے ہیں تو غریبوں کی بیٹیاں نیلام ہو جاتی ہیں، عزتیں نیلام ہو جاتی ہیں، بچیاں نیلام ہو جاتی ہیں. میرا تو بازار حسن بھی جانا ہوتا ہے تبلیغ کے سلسلے میں. بھوک کی ستائی ہوئی بچیاں اپنی عزتیں بیچ رہی ہوتی ہیں. آپ یقین مانیں ان کی داستانیں سن سن میرا کلیجہ پھٹ گیا. نچانے والے اسی طرح سیٹھ صاحب بھی ہیں، شیخ صاحب بھی ہیں، سردار صاحب بھی ہیں، میاں صاحب بھی ہیں، ماہر صاحب بھی ہیں، چودھری صاحب بھی ہیں، افسر صاحب بھی ہیں. ناچنے والی طوائف بن گئی، رنڈی بن گئی. لیکن جس نے گھنگرو پہنا ہے وہ تو اسی طرح معزز بیٹھا ہوا ہے. جس نے کسی کی عزت کو لوٹا چند کوڑیوں کے پیچھے، اس کے کالر پر کوئی داغ نہیں ہے. لیکن انشاءاللہ ایک دن آنے والا ہے جب اللہ ظالم اور مظلوم کو اکٹھا کرے گا. یہ امتحان کی جگہ ہے، یہ جزا سزا کی جگہ نہیں ہے. ورنہ حسین جیسے کہ سر نیزے پہ چڑھتے اور یزید تخت پہ بیٹھتا، شمر غراتا اور اہل بیت کی چیخ و پکار ہوتی. یہ امتحان ہے. مالدار لوگ سخی ہوں تو غریب بھی عزت سے زندگی گزارتا ہے. ایک حدیث سناتا ہوں. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا یا اللہ جب تو اپنے بندوں پہ ناراض ہوتا ہے تو کیا نشانی؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ جب میں ناراض ہوتا ہوں تو بارشیں بے وقت کرتا ہوں، حکومت بے وقوفوں کو دیتا ہوں اور پیسہ بخیلوں کو دیتا ہوں. تو آج اللہ کی ہم پہ ناراضگی ہے کہ بارشیں بے وقت ہیں، حکومت نااہلوں کے پاس ہے، پیسہ بخیلوں کے پاس ہے. اچھا ایک ہوتا ہے بخیل، ایک ہوتا ہے شحیح جو بخیل کا بھی دادا ہوتا ہے. بخیل تو وہ